بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اہم قواعد کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نون قطنی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نون قطنی کسے کہتے ہیں، نون قطنی کیا ہے، نون قطنی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ نون قطنی، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس حمزے کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین میں جو نون ہے اس نون کو زیر دیتے ہیں، اور وہ تنوین کا نون چھوٹے میم کی طرح لکھا جاتا ہے۔ تنوین کے اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی دو لفظوں کے درمیان لکھا ہوتا ہے، اسے اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے، لیکن اگر پہلا لفظ دوسرے لفظ سے ملا کر نہ پڑھیں تو وہ چھوٹا نون نہیں پڑھا جائے گا، یعنی وقف کی صورت میں نون قطنی نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے نوح ابنہ، یہ اصل میں نوحن تھا، اس کے بعد حمزہ وصل ہے اور با ساکن ہے، تو اب ہا میں جو تنوین کا نون ہے اسے چھوٹا لکھا جاتا ہے، اس پر زیر پڑی جاتی ہے، پھر پڑھتے ہیں نوحن ابنہ۔ یاد رکھیں کہ نون قطنی سے ابتدا نہیں ہو سکتی بلکہ آگے حمزہ وصل سے ابتدا ہوگی۔ جیسے نوح ابنہ میں نوح پر وقف کریں تو ابنہ سے ابتدا کریں گے، نبنہ پڑھنا غلط ہے، نبنہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم وصل کی مثالیں بھی دیں گے، یعنی ملا کر پڑھنے کی مثالیں بھی دیں گے، وقف کی مثالیں بھی یہاں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ جیسے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ عَادٍ الْمُرْسَلِينَ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فِتْنَةٌ انقلب قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا۔ اب ہم پڑھیں گے نون قطنی اگر آیت کے آخر میں ہو تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون قطنی پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ وقف میں پڑھیں گے شیبا، وصل میں پڑھیں گے شیبن السماء، وقف میں پڑھیں گے مریب، وصل میں پڑھیں گے مریبن الذی، وقف میں پڑھیں گے شکور، وصل میں پڑھیں گے شکورن الذی، وقف میں پڑھیں گے خبیرا، وصل میں پڑھیں گے خبیرن الذی، وقف میں پڑھیں گے نفورا،
وصل میں پڑھیں گے نفوراً استکباراً فی الارض، وقف میں پڑھیں گے مبین، وصل میں پڑھیں گے مبین اقتلوا، وقف میں پڑھیں گے عذاباً علیما، وصل میں پڑھیں گے عذاباً علیما الذین، وقف میں پڑھیں گے منیب، وصل میں پڑھیں گے منیبین ادخلوہا، وقف میں پڑھیں گے ہمزۃ لمزہ، وصل میں پڑھیں گے لمزۃ الذی، وقف میں پڑھیں گے فخورا، وصل میں پڑھیں گے فخوراً الذین۔ ہم نے آپ کے سامنے ابھی 14 مثالیں دی ہیں جن صورتوں میں نون آیت کے درمیان میں آتا ہے اور ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، اور نون قطنی کی 10 مثالیں وہ دی ہیں جن میں نون وقف میں نہیں پڑھا جاتا، آیت کے آخر میں آتا ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون پڑھا جاتا ہے۔ کل ملا کے یہ 24 مثالیں ہوئی۔ قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے، جو کہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی بن جاتا ہے، تو وہاں بھی نون قطنی پڑھا جائے گا لیکن لکھا نہیں ہوتا۔ ہم اس کی بھی آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھیں گے، جیسے مصباح، لیکن اگر ہم مصباحن کو المصباح سے ملا کر پڑھیں گے تب پڑھیں گے مصباح المصباح، زجاجتن پر تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی ہو جائے گا، یعنی حمزہ پر جو حرکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پڑھا جائے گا زجاجتن الزجاجہ۔ اسی طرح سورہ اخلاص میں جو عرب کے نسخے ہیں ان میں دوسری آیت شروع ہوتی ہے تو وہ حمزہ وصل ہوتا ہے، حمزہ پر چھوٹا صاد سا لکھا ہوتا ہے، تو اب اگر پہلی آیت کو دوسری آیت سے ملا کر پڑھیں گے تو یہاں بھی نون قطنی ہوگا لیکن لکھا ہوا نہیں ہے۔ احد پر تنوین ہے، اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے احد اللہ الصمد، قل هو الله أحد الله۔ یہ 3 مثالیں بھی دیں، کل ملا کے 27 مثالیں ہو گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نون قطنی کو تفصیل کے ساتھ 27 مثالوں کے ساتھ پڑھا۔ اس طرح آپ نے اتنی مثالوں کے ساتھ کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی، آپ کی اس سے رہنمائی ہوئی، آپ کو اس سے فائدہ ہوا تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔